پہ میری اپنی ریسرچ ہے جو میں لوگوں کو بنانا سکھاتا ہوں. لوگ بناتے ہیں اور اپنا کاروبار چلاتے ہیں. یہ سلسلہ. آج ہم بات کرتے ہیں فیمیل کے لیے کیا کرنا چاہیے. کیونکہ میل نے تو اپنا جتنا ہو سکتا ہے وہ کرنا ہی ہوتا ہے. چاہے اس کو کوئی فیکٹری تو چلو بات کی بات ہے، کچھ بھی نہ ملے تو کم سے کم وہ مزدوری کرنے نکل پڑتا ہے. کوئی سبزی کی ریڑھی لگانے کے لیے چلا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو دور حاضر ہے، حالات بڑے نازک ہیں ہر گھر میں، ہر خاص طور پہ غریب طبقے کے. تو اس میں تب تک آپ خوشحال نہیں ہو سکتے جب تک آپ خود اپنے میل حضرات کی سپورٹ نہ کریں. ٹھیک ہے. اب سپورٹ میں کس طرح کی سپورٹ کرنی ہے میں تھوڑی سی اب ڈسکس کر لیتا ہوں. کہ سب سے بڑی سپورٹ یہی ہے کہ فائنینشیل سپورٹ بہت ضروری ہوتی ہے. اب اگر آپ میں سے کوئی بھی ہے، اگر گھر میں کمانے والا ایک ہی ہے اور اس کی تنخواہ ٹوٹل 20,000 روپے ہو، اور ایک گھر میں وہ ایک مہینے میں کوئی ایک بچہ بیمار ہو جائے تو وہ 20,000 نہیں پتہ لگتے کہاں گئے. وہ پورا مہینہ پھر پریشانیوں میں گزرتا ہے. اگر یہ نہ بھی ہو تو چاہے جتنا مرضی ہم تنگ دستی کے ساتھ وقت گزار رہے ہوں، پیسے بچا کے لگا رہے ہوں، پھر بھی مہینے کے آخری 5 دنوں میں پیسے نہیں ہوتے. حالات اس قسم کے. ان سارے حالات سے ہم نکل سکتے ہیں اگر ہم اپنے میل حضرات کی ہم بھی سپورٹ کرنا شروع کر دیں، فیمیل بھی اس میں سامنے آ جائے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہمیں سوچنا یہ ہوتا ہے کہ ہم کریں تو کیا کریں. فیمیل ایز اے فیمیل ایسا کیا کام ہم کر لیں کہ ہم میل حضرات کی سپورٹ کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو بزنس کرنا چاہیے آپ لوگوں کو. یہ تو آپ بالکل پکا اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں کہ ہمیں بزنس ہی کرنا ہے. بہت سی فیمیل ٹیچنگ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. 2,000 روپے، 3,000 روپے، 5,000 روپے یہ نارمل ہے. ٹھیک ہے. میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا اس چیز پہ افسوس بھی ہوتا ہے. چاہے وہ لاکھوں روپے کما رہے ہوتے ہیں اسکول والے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ فیمیل مجبور ہوتی ہے، وہ 5,000 روپے بھی کام کر لے اور وہ کرتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمیں اور کوئی راستہ نظر ہی نہیں آتا سوائے ٹیچنگ کے کہ ہم کسی بھی جگہ کسی اسکول میں جا کے ٹیچنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. راستے ہزار ہیں، صرف ہم خود غور کرنا شروع کر دیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو بہت سارے راستے ہیں جو آپ اس پہ کام کر کے خود اپنا بزنس کر کے اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی آپ کو اسٹوری سناتا ہوں سر. یہ آپ کی لاہور میں ایک آدمی ہے نابینا ارشاد نام. اس نے میری یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی. رضوان فیکٹری والا میرا یوٹیوب چینل ہے. میری ویڈیو دیکھ تو سکتا نہیں تھا، سنی. اس نے سن کے مجھے کال کی کہ جی میں نے آپ کی ویڈیو سنی ہے، تو میں نابینا ہوں، تو میرے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ میں کچھ ایسا کر دوں کہ روزگار چل جائے. میں مانگنا نہیں چاہتا. تو میں ڈائریکٹ اس کے گھر گیا. جب مجھے پتہ چلا کہ نابینا ہے، بجائے اس نے مانگنے کے اس کے میرے یہ غیرت ہے کہ وہ اپنا کر کے کھانا چاہتا ہے. تو میں اس کے گھر گیا. اس کی بیوی تھی وہ. ٹھیک. میں نے ان کو یہ واشنگ پاؤڈر کا ایک آئیڈیا دے دیا، بلکہ ان کو کچھ سامان پرووائڈ کر دیا اور ان کو واشنگ پاؤڈر بنا کے دکھا دیا. 100 روپے کلو اچھی کوالٹی کا واشنگ پاؤڈر بنا، اور اس کو بتایا کہ آپ ڈیلی صرف اور صرف 10 گھروں میں جا کے واشنگ پاؤڈر سیل کر کے آیا کریں. اس کی بیوی کو بتایا. اس کی بیوی نے بات مانی اور اپنے ارد گرد 10 گھروں میں واشنگ پاؤڈر پہلے دن سیل کیا. وہ 100 روپے والا واشنگ پاؤڈر اس نے 200 روپے میں سیل کیا، جو کہ مارکیٹ میں 300، 350، 370 روپے ریٹ ہے واشنگ پاؤڈر کا. اگر آپ ایکسل ایریا اچھی کوالٹی کا لیں، ہلکی کوالٹی کا تو کم میں ملتا ہے. تو اس نے جب یہ سیل کیا تو جن کو سیل کیا تو ان کو پتہ لگا کہ چیز اچھی ہے، کوالٹی کی ہے، بے شک کسی برانڈ کا نام نہیں ہے. یہ بھی پتہ تھا کہ یہ ایک حقدار عورت ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کی چیز بھی اچھی ہے تو اس میں ہمیں لینے میں کوئی مذائقہ نہیں. اس نے وہ سیل کرنا شروع کیا. وہ صرف ایک ہفتے میں 60 گھروں میں سیل کرتی. ٹھیک. ہفتے کے بعد پھر دوبارہ سے گھر میں صرف کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس نے اسی سرکل کو جاری رکھا. تو وہ یوں کہہ رہے کہ ایک دن میں اگر صرف اور صرف 10 پیکٹ بیچ کے آتی تو 1000 روپے نکال کے لے آتی تھی. اور یہ 10 گھروں میں صرف دے کے آنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ صرف 1 گھنٹہ. ٹھیک ہے. اس نے یہ کام شروع کیا. اس کے بعد اس کی جاری رہی، ساتھ ساتھ وہ کام کرتی رہی. تو اب اس ٹائم پہ اس کے اندر 10 عورتیں ہیں. اب اس نے اسی پیغام کو پھیلا دیا اور اسی کام کو اس نے آگے بڑھایا کہ وہ جو غریب عورتیں تھیں، حقدار عورتیں تھیں، ٹھیک ہے، جو لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی یا جو بھی تھا،
ان کو اپنے ساتھ میں لایا اور جس جس جگہ پہ وہ رہتی تھی اس نے سب کو یہی بتایا کہ آپ نے اپنے علاقے میں یعنی ہفتے میں 6 دن ہوتے ہیں تو آپ کے ذمہ 60 گھر ہیں، 60 گھروں میں آپ نے یہ صرف جا کے دینا ہے۔ وہ بیچنا شروع کر دیا اور اس ٹائم پہ وہ عورت صرف گھر میں یعنی وہ 2-3 گھنٹے میں صرف بناتی ہے اور وہ مہینے کا کم سے کم 60-70 ہزار روپے کما لیتی بچا لیتی۔ تو اس طرح کے بہت سارے آئیڈیاز ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے مائنڈ میں ایک ہی خیال آ رہا ہوگا کہ ہم کیا کریں، سب کے مائنڈ میں آتا ہے کہ ہم کیا کریں۔ تو سب سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں ضرورت کس چیز کی ہے۔ میں بہت کوئی عجیب باتیں نہیں کروں گا کہ جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے، اوپر کی باتیں نہیں، بالکل ریئلٹی میں بات کرنے لگا ہوں تاکہ آپ کو ساری چیز سمجھ بھی آ جائے اور آپ کر بھی سکیں، ٹھیک ہے۔ سب سے زیادہ ہم نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ضرورت کس چیز کی ہے، ٹھیک ہے۔ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیز سیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ضرورت کے لیے ہمیں کہیں اور یا کچھ اور سرچ نہیں کرنا ہے، ٹھیک۔ اپنے ہی گھر میں جانا ہے، سب سے پہلے اپنے کچن میں جو آپ کے عام استعمال میں اپنے کچن میں جانا ہے کہ آپ نے کاپی پینسل اٹھا لینی اور کچن میں کھڑے ہو کے جتنی بھی چیزیں ہیں کچن کے اندر ان سب کو نمبر 1 نمبر 2 یعنی کہ چیزوں کو لکھتے جانا ہے۔ جب آپ کچن کی تمام چیزوں کو یعنی کہ مسالہ جات، گھی، چینی، پتی، ٹھیک ہے، جس کے بعد آپ کے برتن دھونے والا صابن، برتن دھونے کے لیے جو گچھی ہوتی ہے، گچھی اس کو کہتے ہیں، وہ ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کے کچن کے اندر ہی چولہا ہے، گیس ہے، سلنڈر ہے، یہ ہر چیز آپ نے لکھ لینی ہے۔ جب یہ ساری چیز کو لسٹ بناؤ گے تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ میرے کچن کے اندر جو میرے ڈیلی استعمال میں وہ 50 آئٹم ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ 50 کے 50 آئٹم وہ ہیں جو ہر گھر میں، یعنی اگر آپ کے کچن میں استعمال ہوتی ہے تو کوئی بھی پورے پاکستان میں ایسا گھر نہیں ہے جس میں یہ چیزیں استعمال نہ ہوتی ہیں۔ یعنی سب سے زیادہ ضرورت کی چیزیں کیا ہیں جو آپ کے اپنے گھر کے کچن میں ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنے یعنی کچن سے باہر نکلیں، پورا گھر دیکھیں، اس میں ہر چیز جو بھی آپ کو نظر آئے، مطلب کپڑے ہیں، جوتے ہیں، آپ کے گھر میں پینٹ اسٹمپر ہوا ہوا ہے، کوئی بلب ہے، کوئی فرنیچر ہے، کچھ بھی ہے، ہر چیز کو نکلیں۔ آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ میرے پورے گھر کے اندر جو میں استعمال کرتی ہوں، ٹھیک ہے، یا ہمارے گھر میں جو استعمال ہوتی ہے وہ 200 سے زیادہ چیزیں ہیں۔ جو آپ کے گھر میں استعمال ہوتی ہے اس کا مطلب ہر گھر میں استعمال ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے جانا ہے کہ اب ان میں سے سارے کام تو آپ نہیں کر سکتے۔ یہ تو کنفرم ہو گیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر گھر کی ضرورت ہے۔ جو ہر گھر کی ضرورت ہے وہ ہر صورت میں چیز سیل ہوگی، اس کو بیچا جا سکتا ہے۔ گھر بھی جا کے بیچنا پڑے تو بیچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز کو ہی آپ مطلب 200 چیزیں ہیں تو 200 کی 200 آپ اٹھا کے بیچنا شروع کر دیں تو وہ ساری کی ساری آپ بیچ لیں گے، ایسا نہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے ان میں سے کیٹیگرائز کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ میں نے کون سی پروڈکٹ کو سلیکٹ کرنا ہے۔ پروڈکٹ کی کیٹیگری ہوتی ہے 1 ڈے پروڈکٹ، 7 ڈے پروڈکٹ، 1 منتھ پروڈکٹ، 1 ایئر پروڈکٹ۔ سیمنٹ بجری جو آپ کی ہے وہ 25 سالہ پروڈکٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس میں سے سلیکشن کرنی ہے کہ ہمارا انٹرسٹ کیا ہے، مجھے اچھا کیا لگتا ہے۔ مجھے کھانا پکانا اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے کوئی کپڑے جوتے کا کام اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے کوئی دھونے کے لیے واشنگ پاؤڈر بھی استعمال ہوتا ہے، صابن بھی استعمال ہوتا ہے، ان چیزوں میں انٹرسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یا کوئی کاسمیٹکس کے آپ کے گھر کے اندر آئٹم ہے، کوئی 50 آئٹم پڑے ہوتے ہیں ہر گھر میں، ان میں کوئی انٹرسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی شیمپو بنانے میں انٹرسٹ ہے، کس چیز کا آپ کا انٹرسٹ ہے، اپنا انٹرسٹ دیکھ لیں۔ اگر اپنا انٹرسٹ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تو کبھی اس طرح کے کام ہی نہیں کیا تو مجھے کیا پتہ انٹرسٹ کیا ہوتا ہے یا مجھے کیا پتہ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اس کو چھوڑ دیں۔ کچن کی آئٹم جو مرضی آئٹم آپ اٹھا لیں، یعنی مسالہ جات ہے، مسالہ جات کی بنی بنائی پیکنگ کی لڑیاں مل جاتی ہیں، یعنی جس کو ہم پیکنگ کے ریپر کہہ دیتے ہیں، وہ بنے بنائے مارکیٹ سے مل جاتے ہیں۔ یہاں راولپنڈی میں راجہ بازار سے ملتے ہیں، لاہور میں شالوی مارکیٹ سے ملتے ہیں۔ یہاں سے اگر آپ کو کہیں سے بھی مطلب مشکلات ہو رہی ہیں راجہ بازار جانے سے کہیں بھی، یہ مصطفیٰ بھائی در ہمارے سینٹر پہ ہوتے ہیں، آپ یعنی ان سے بھی جا کے لے سکتے ہیں، سب کچھ مل جاتا ہے۔ بنی بنائی لڑیاں مل جاتی ہیں، ایک سیلر ہوتا ہے، سب سے چھوٹا سیلر تقریباً 1500 روپے میں، جو صرف ہاتھ سے کر سکتے ہیں۔ بنے بنائے ریپر وہ 1500 روپے کا سیلر، یعنی جو صرف ایک لائن میں اس کو بند کر دیتا ہے، اس کی منہ کو بند کرے گا، پیکٹ بند ہو گیا، اس کی پیکنگ کریں، اپنے محلے میں اس کو بیچنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ پیکنگ کیا کرنی ہے، مسالہ جات، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی مسالہ جات آپ استعمال کرتے ہیں وہ تمام کھلے مل جاتے ہیں بازار سے، وہ کھلے مسالہ جات منگوائے، ان کی پیکنگ کریں، پیکنگ کر کے بیچنا شروع کریں۔ اس سے آپ کا انٹرسٹ کا کوئی تعلق نہیں بھی ہے کسی چیز کا انٹرسٹ، ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے، آپ جائیں گی، آپ سے وہ لینا شروع کر دیں گے،
ٹھیک ہے. شروع میں ہو سکتا ہے وہ مطلب صرف آپ کے لاج رکھنے کے لیے لے لیں گے ایک پیکٹ، لیکن جب استعمال کریں گے ان کو پتہ یہ چلے گا کہ جو چیز مارکیٹ میں 200 روپے کی مل رہی تھی وہ یہ جو دے کے گئی ہے مجھے یہ 120 روپے کی دے کے گئی ہے، تو دوبارہ خود سے آپ سے لیں گے کہ چیز تو ٹھیک تھی، میں نے استعمال کیا واقعی اچھی چیز تھی. ٹھیک ہے، تو دوبارہ آپ جائیں گے تو خود بخود وہ لیں گے. تو اس طرح سے آپ یعنی مثالہ جات کا کام کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈش واش گھر میں استعمال ہوتا ہے جو آپ برتن دھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکوڈ ڈش واش. ٹھیک ہے، وہ آپ اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں. راجہ بازار سے بوتلیں مل جاتی ہیں جس کے اندر آپ نے اس کو پیک کرنا ہوتا ہے. بوتل کے اوپر اسٹیکر لگا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، 25 روپے کی ایک بوتل ملتی ہے 1/2 لیٹر کی. آپ کو بھی میں بنانا سکھاؤں گا کہ ڈش واش ہم بنا کیسے سکتے ہیں. ڈش واش گھر میں ہی بنانا ہے، کسی بھی برتن میں بنا لیں، یا اگر جب آپ کا کام بڑھ جائے گا آپ کو لگے کہ اب میری سیل اگر اچھی ہو گئی تو آپ ایک مشین بھی چھوٹی سی لے سکتے ہیں. وہ مشین کا عمر 50,000 روپے کی ہوتی ہے، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں. لیکن فی الحال آپ کو جو سکھاؤں گا آپ گھر میں ہی بنا سکتے ہیں. بنا کے بوتل کے اندر پیک کریں. ایک بوتل کی قیمت اس ٹائم مارکیٹ میں 210 روپے 1/2 لیٹر کی، جو کہ تیار ہوتی ہے. ٹوٹل 25 روپے کا آپ کا یعنی کہ بوتل اور اسٹیکر لگی وہ ملے گی آپ کو، اور 40 روپے کا آپ کا لیکوڈ تیار ہوگا. 25 اور 40 65 روپے میں تیار ہوتی ہے. 210 روپے اس کی مارکیٹ کی قیمت ہے. اگر آپ گھر میں جا کے 150 کی بھی دے دیں گے تو اچھے خاصے پیسے بچتے ہیں. ٹھیک ہے، اور دوبارہ بھی اس سیل کے چانسز بڑھتے ہیں کیونکہ آپ نے سستا دیا. جو بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں ان کی چیز بنتی نہیں ریٹ پہ، لیکن کیونکہ اب ایک کراچی میں کمپنی ہے اس نے آ کے پنڈی میں اس پروڈکٹ کو سیل کرنا ہے، تو وہاں سے یہاں تک لانے کا خرچہ، وہاں کی لیبر کا خرچہ، وہاں کے بڑے بڑے یونٹس جتنے بھی لگے ان کا خرچے، پھر یعنی تمام خرچے. اس کے بعد جو جس دکان پہ بڑے ڈسٹریبیوٹر پہ آئیے اس نے اپنی بچت رکھنی، پھر چھوٹے دکاندار کے پاس آنی اس نے اپنی بچت رکھنی، پھر دکاندار نے بچت رکھ کے آگے کسٹمر کو دینا ہوتا ہے. تو یہ ساری بچت آپ نے بالکل مائنس کر دی، ڈائریکٹ جا کے کسٹمر کو دے دی. تو اس لیے آپ کو زیادہ پیسے بچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ ڈش واش بنا کے گھروں میں دینا شروع کر دیں. شیمپو آپ استعمال کرتے ہیں، شیمپو بنا کے اسی طریقے سے سیم طریقہ کار ہے، صرف قیمت میں فرق ہے. یعنی جو 300 روپے کی آپ کو مارکیٹ سے بوتل ملتی ہے وہ بڑی مشکل سے 120 130 روپے کی بنے گی. ٹھیک ہے، اس کو بنا کے آپ گھروں میں دینا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، اگر چیز لوگوں کو پسند آنا شروع ہوگی، قیمت کم ہوگی، اچھی ہوگی، وہ بکنا شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ واشنگ پاؤڈر استعمال کرتے ہیں. واشنگ پاؤڈر کو آپ یعنی کہ گھر میں بنائیں، کھلا بیچنا شروع کر دیں. اگر پیک کر کے بیچنا تو اس کے بنے بنائے پیکٹ مل جاتے ہیں، وہ بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں، مارکیٹ سے مل جاتے ہیں. وہی سیلر آپ کا یعنی 1500 2000 روپے کا سیلر، اس سے آپ اس کو پیک کریں گھروں میں بیچنا شروع کر دیں. یعنی یہ ہے اسٹیپ آپ کا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جس سے آپ نے کام شروع کرنا ہے. مجھے پتا ہے کہ فیمیل ایک دم سے بڑا اسٹیپ نہیں لے سکتی، نہ لیتی ہے. ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ پیسے کو ایک دم سے اپنے جیب سے نکال کے لگانا. لیکن جب آپ چھوٹا سا ایک اسٹیپ لے لیں گے، اس سے پیسے جب آنا شروع ہوں گے تو آپ کا مائنڈ کھلے گا. جب مائنڈ کھلے گا تو پھر کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود بخود پیسہ ملتا ہے. پھر یہ سسٹم بڑھانے کو دل کرتا ہے، پیسے لگانے کو دل کرتا ہے، یہ کام آپ خود بخود بڑا کرتے چلے جائیں گے. کاسمیٹکس کی بے شمار آئٹم ہے پوری دنیا میں، 1037 آئٹم ہے جو کاسمیٹکس کی ہے، لیکن پاکستان کے اندر صرف 160 ہے. چلو باقی اور ہم نہیں بنا سکتے جو پاکستان میں پہلے بن رہی ہیں، وہ تو ہم بنا سکتے ہیں. ان میں سے کسی بھی چیز کو اٹھا لیں. ٹھیک ہے، وائٹنگ کریم کا آج کل بڑا رجحان ہے. ٹھیک ہے، ٹوٹل 90 سے 95 روپے کی وہ ڈبی سمیت، ڈبی اس کے پاس اسٹیکر ہوتا ہے وہ بھی، اور جو اندر کریم ہے 18 گرام وہ بھی، یہ سارا ملا کے کوئی 95 روپے کی پڑتی ہے. آپ مارکیٹ سے اس کو 350 روپے کی 250 300 350 میں ڈبی لیتے ہیں. اس کو دینا شروع کریں سمپل. باقی آپ کے جو لوشنز وغیرہ ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی پرفیومز ہیں، پرفیوم میں کیا ہے صرف 3 چیزیں ڈلتی ہیں. سندل آئل ہے آپ کا، ایتھائل الکوہول ہوتا ہے، اور کوئی بھی خوشبو کا کمپاؤنڈ ہوتا ہے. وہ آپ نے مکس کرنا، خوشبو تیار ہوگی، خوشبو کو بیچنا شروع کر دیں. خوبصورت اس کی پیکنگ کریں، پیکنگ کر کے گفٹ بنا دیں، گفٹ کی شکل میں بنا کے اس کو آپ بیشک دکانوں میں رکھوا دیں، سیل ہوگا. یا ویسے ہی اگر آپ کو یعنی بتا دیں یا اس کے باہر لکھوا دیں کہ یہاں پہ جناب برتھ ڈے گفٹ یہاں سے لیے جا سکتے ہیں، یہاں سے جی پرفیوم ملتے ہیں. ٹھیک ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا. وہاں سے آپ کی ایک اچھی چیز ان کی پسند کے پرفیوم بنا کے دینا شروع کر دیں. خوشبوئیں ہوتی ہیں، ان کے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں، 2 کمپاؤنڈز کو ملانے سے ایک نئی خوشبو بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک کو ہٹایا، دوسرا کوئی اور اس کے اندر مکس کر دیا، وہ ایک اور نئی خوشبو بن گئی. 2 کے بجائے 3 کو ملا دیا، ایک اور نئی خوشبو بن گئی.
آپ لوگوں کی پسند کی اس طرح کی خوشبوئیں بنا کے دے سکیں جی. یہ اتنا آسان ہے کام. صرف کیا ہے کہ ہمیں کبھی اس طرف نہ کسی نے ہمارا دھیان دلایا اور نہ ہم نے کبھی یہ کرنے کی کوشش کی، نہ اس پہ کبھی ریسرچ کی، کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں گیا کہ ہم بھی خود یعنی اس طرح کے کام چھوٹے چھوٹے کر کے اپنے گھر والوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں جی. تو اس میں ہے کسی کا ارادہ کہ ہم واقعی ہم کریں، ہاتھ کھڑا کریں جی جس کا ارادہ ہے کہ ہم واقعی بزنس کرنا چاہتے ہیں. یہ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ سب کچھ سمجھ میں آ رہی ہے. سب نہیں کرنا. چلے ویسے ٹائم بہت لمبا نہیں کرنا چاہتا. میں یہ واشنگ پاؤڈر ان کو بنا کے دکھاتا ہوں. کوئی بھی بنانا مشکل نہیں ہے. ابھی آپ کو دکھاؤں گا کہ واشنگ پاؤڈر ایک اچھی کوالٹی کا کتنی دیر میں بن جاتا ہے اور کس طرح سے بن جاتا ہے. کوئی مشکل کام نہیں. سر وہ ٹپ منگوا لیتا.